بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد شجاعت حسین کا شمار شہر کے اہم تاجروں میں ہوتا تھا۔ وہ گروپ آف انڈسٹریز کے مالک تھے۔ میرے والد کو یہ کاروبار دولت جائیداد ورثے میں نہیں ملی تھی، انہوں نے یہ سب کچھ اپنے قوت بازو سے حاصل کیا تھا۔ بچپن ہی سے انہیں محنت کرنے کا جنون تھا۔ وہ صرف دو بھائی تھے، چچا وجاہت ان سے چھوٹے تھے، انہوں نے زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، پھر بھی ابو نے انہیں اپنی فرم میں منیجر کا عہدہ دے رکھا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی اکھڑ مزاج تھے، اس لیے ملازمین بھی ان سے تنگ رہتے۔ چچا کی شادی ابو نے کرائی تھی، ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا نعمان اور اس سے چھوٹی ہیرا اور سحر۔ میری والدہ چونکہ ایک سیدھی سادی خاتون تھیں، لہٰذا انہیں کبھی بھی چچا کے ساتھ رہنے پر اعتراض نہ ہوا، بلکہ وہ تو انہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھیں۔ چچا خود اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کبھی تعلیم کو اہمیت نہیں دی، ان کے بچے بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ ہیرا اور سحر نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بد کہہ دیا تھا، جبکہ نعمان نے بڑی مشکلوں سے انٹر کیا تھا۔ اب وہ جاب کی تلاش میں تھا۔ ابو نے اسے جاب کی آفر کی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر آفر کو ٹھکرا دیا تھا کہ میں ابو کی طرح ساری زندگی آپ کے آفس میں ایک ہی پوسٹ پر گزارا نہیں کر سکتا، میں تو اپنا الگ بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بیٹے، ابو نے اسے سمجھانا چاہا تھا، بزنس کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے گی، پہلے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، میری خواہش ہے کہ تم MBA کر لو، پھر میں خود تمہیں سرمایہ فراہم کروں گا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، آپ اپنی خواہشات علیشا سے پوری کر لیں، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ میں آپ سے بہتر جانتا ہوں، نعمان نے گستاخانہ انداز میں کہا، اور باہر نکل گیا۔ ابو حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ انٹر پری میڈیکل کا رزلٹ آیا تھا، میں نے 50% نمبر حاصل کیے تھے۔ خوشی سے میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ جب میں نے اپنی مرضی کا اظہار پاپا کے سامنے کیا تو انہیں بھی خوشی ہوئی، لیکن امی میرے ہاسٹل میں رہنے کے خلاف تھیں۔ پاپا اور میں نے مل کر امی کو بڑی مشکلوں سے راضی کیا اور میں اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے گھر سے ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ یہاں میری ملاقات مشعل سے ہوئی۔ مشعل خان آفریدی سرحدی گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ اس کے والد اپنے علاقے کے سردار تھے، کئی پشتوں سے اس کا خاندان اس علاقے میں حکمرانی کر رہا تھا۔ مشعل اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی، اس سے بڑے شہریار شہباز اور حماد تھے، وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ مشعل کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق جنون کی حد تک تھا، اور ڈاکٹر بننا تو اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ بقول مشعل، اگر حماد بھائی اس کا ساتھ نہ دیتے تو وہ شاید کبھی میڈیکل کالج تو کیا سکول تک بھی نہ پہنچتی۔ حماد ایک لبرل مائنڈڈ انسان تھا، یا پھر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے والد اور بھائیوں سے جدا سوچ کا مالک بن گیا تھا۔ ان دنوں ہمارے میڈیکل سال اول کے ایگزام ختم ہوئے تھے، ہم بہت خوش تھے کیونکہ ہمارے پیپرز توقع سے زیادہ اچھے ہوئے تھے۔ میں جب ویکینڈ پر گھر جانے لگی تو مشعل بھی میرے ساتھ بولی۔ میں نے اسے امی پاپا سے ملایا، امی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اور ہاسٹل کی زندگی کے بارے میں جو خدشات انہیں اکثر لگے رہتے تھے ان میں کچھ کمی آ گئی۔ مشعل نے پاپا سے اجازت لی کہ اگلی چھٹیوں پر وہ مجھے اپنے گاؤں لے جائے گی۔ پاپا نے ہنستے ہوئے اجازت دے دی کیونکہ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ پھر ہم ہاسٹل لوٹ آئے، رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے، اور میں مشعل تھوڑی دیر پہلے اسٹڈی سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ علیشا، تمہارا فون ہے، ساتھ والے کمرے کی اسما نے دروازے پر آ کر اطلاع دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا، اللہ خیر کرے، اتنی رات گئے۔ میں جلدی سے آفس پہنچی، اور جو خبر مجھے ملی کاش کہ اس کے سننے سے پہلے میں مر جاتی۔ میں کس طرح گھر پہنچی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ صحن میں امی اور پاپا کی لاشیں پڑی تھیں، پھر کسی نے ان کے چہروں سے چادریں سرکائیں۔ اف اللہ، پاپا کا چہرہ تو پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا بھیانک ایکسیڈنٹ تھا، شاید گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے اور پاپا کی چھوٹی سی آلٹو کسی ماچس کی ڈبیا کی طرح ٹرالر کے نیچے آ گئی تھی۔ چچا جان سر دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، چچی دیوانوں کی طرح بال بکھیرے بیٹھی تھیں، اور ہیرا اور سحر کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں، لیکن میں چپ تھی۔ میں اپنا دکھ کس کے سامنے ظاہر کرتی؟ میرے سینے پر اپنا خون بہانے والے تو آج خود لہو لہو تھے، میں آخر کس کے شانے پر سر رکھ کر اپنے آنسو بہاتی؟ کون میرے آنسو پوچھتا؟ چچی اور چچا والدین کی زندگی میں ہی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ چونکہ میں اپنے والدین سے ہمیشہ اپنی ضدیں منواتی تھی تو یہ بات انہیں سخت بری لگتی۔
مجھے نہیں خبر کہ کب لوگ ان کی میت کو لے گئے، میں تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ میری زندگی میں تو رات کی بھیانک تاریکی چھا گئی تھی۔ چیلم تک میں نے چچا اور چچی کے رویوں سے اتنا اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مجھے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چیلم کے بعد میں نے ہاسٹل جانے کے لیے اپنا سامان باندھنا شروع کیا تو چچی جان میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، کہاں کی تیاری ہے؟ میں ہاسٹل جا رہی ہوں۔ میں بدستور سامان سمیٹتی رہی، کوئی ضرورت نہیں ہاسٹل جانے کی۔ ارے اب تو تیرے اماں ابا بھی نہیں رہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیں گے؟ چچی کے دماغ کا فطور بول اٹھا، چچی جان آپ کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں، پلیز مجھے MBBS مکمل کرنے دیں۔ اے ہے لڑکی، اب مجھے آنکھیں دکھائے گی؟ سن رہے ہو سحر کے ابا، کیا کہہ رہی ہے تمہاری بھتیجی؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کے بیچ میں بولنے کی۔ وہ واہ بھائی واہ، کیا زمانہ آ گیا ہے! اور چچی نے وہ واویلا مچایا کلامان۔ اس کے بعد جانے چچا کے ساتھ کیا مذاکرات ہوئے کہ شام کو چچا نے حکم صادر فرمایا کہ مجھے ہاسٹل جانے اور مزید تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر اس کے بعد میری زندگی کا بدترین دور شروع ہو گیا۔ چچا میرے سرپرست بنے، ہر کسی سے ہمدردیاں بٹورنے لگے اور میں اپنے ہی گھر میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے لگی۔ چچی جان کو جانے مجھ سے کب کا بیر تھا، اب انہیں موقع ملا تو وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح ہر وقت میرے سر پر مسلط رہنے لگیں۔ اگر کبھی ہیرا یا سحر مجھ سے ہمدردی جتلانے لگتیں تو وہ انہیں ڈانٹ کر اپنے کمرے میں بھیج دیتی۔ چچی اور چچا کے رویے کو میں کسی نہ کسی طرح برداشت کرتی رہی، لیکن ایک دن حد ہو گئی جب نعمان نے مجھ سے دست درازی کی کوشش کی۔ میں نے نعمان کو بری طرح جھڑک دیا اور چچی جان سے اس کی شکایت کی، لیکن چچی جان تو شاید اپنے بیٹے کو معصوم سمجھتی تھیں، انہوں نے الٹا مجھے ہی مرد الزام ٹھہرایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ ان کی زبان سے ایسے رقیق جملے نکلنے لگے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امی پاپا کے انتقال کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن وکیل صاحب کا فون آیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چچا اور چچی نے یہ سنا تو مجھے دھمکیاں دینے لگے کہ اگر وکیل صاحب کو کچھ بتایا تو بہت برا ہوگا۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتی رہی۔ دوسرے دن وکیل صاحب، جو کہ پاپا کے دوست بھی تھے، آئے۔ وہ بہت شرمندہ تھے کہ امریکہ میں انہیں 2.5 مہینے رہنا پڑا اور انہیں اس حادثے کی خبر نہ ملی۔ اس وقت چچا اور چچی بھی موجود تھے اور وہ میرے آگے پیچھے یوں بچھے جا رہے تھے جیسے مجھ سے زیادہ اس دنیا میں انہیں کوئی عزیز ہی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بریف کیس کھول کر کہا، میں آپ لوگوں کو شجاعت صاحب کی وصیت سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ وصیت؟ مگر کون سی وصیت؟ بھائی صاحب نے تو ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حیرانی کی تصویر بنے پوچھ رہے تھے۔ جی ہاں، اس وصیت کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ وصیت شجاعت صاحب نے دراصل اس وقت تیار کروائی تھی جب ان کے دل کا بائی پاس ہونے والا تھا۔ یہ غالباً 9-10 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو بھائی صاحب نے وصیت میں کیا لکھا ہے؟ چچا جان وصیت جاننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ میں وہی بتانے آیا ہوں، وکیل صاحب نے کہا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی مالک علیشہ شجاعت ہیں، اور یہ سب کچھ علیشہ شجاعت کے نام اس وقت ہوگا جب ان کی شادی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر علیشہ چاہیں تو اس جائیداد میں سے ان لوگوں کو تحفۃً کچھ دے سکتی ہیں جنہوں نے ان کی سرپرستی کی ہے، اور اس کے علاوہ جب تک علیشہ کی شادی نہیں ہو جاتی انہیں ہر ماہ ایک معقول رقم اخراجات کی مد میں وصول ہوتی رہے گی۔ وکیل صاحب نے اپنی بات ختم کی اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ دیکھ لیا نا، میں نہ کہتی تھی شجاعت بھائی ہمیں ساری زندگی ترسائے رکھے گی۔ چچی جان کا پارا ایک دم سے چڑھ گیا۔ ارے نیک بخت، چپ ہو جا، جاؤ علیشہ بیٹی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ چچا جان میں جانے کہاں سے اتنی انسانیت آ گئی تھی کہ وہ مجھے آرام کا کہہ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر سب خاموش تھے، جیسے کسی بات کا سوگ منا رہے ہوں۔ چچی جان کا رویہ میرے ساتھ بہت مخلصانہ تھا۔ جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے سوچا چلو اب تو سب کے رویے بدل گئے ہیں، کیوں نہ چچا جان سے دوبارہ کالج جانے کی بات کی جائے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر چچی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ ارے نیک بخت، اسے شادی کے لیے راضی کرو، تمہارا کام ہے، اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا رکھو، اسے احساس دلاؤ کہ ہم اپنے پچھلے رویے پر نادم ہیں، اس کے ساتھ محبت جتاؤ۔ یہ چچا جان کی آواز تھی جو چچی کو سمجھا رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ راضی ہو جائے گی، اور نعمان سے تو وہ ویسے ہی چڑتی ہے، کوڑ مکھ عورت۔
اگر وہ راضی نہ ہوئی تو ہمیں کچھ نہیں ملنے لگا۔ نعمان سے اس کی شادی ہونے کے بعد ہی ہم اس جائیداد کے مالک بن سکتے ہیں، ورنہ کھیل ختم سمجھو۔ بھائی جان مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر گئے۔ اس کے بعد چچا جانے کیا کیا کہتے رہے، مجھ میں مزید سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج پاپا کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ واقعی جن کے سر پر والدین کا سایہ نہ ہو، ان کی خبر تو شاید اللہ تعالیٰ بھی نہیں رکھتا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے میں اس گھر سے دور چلی جاؤں۔ چچا چچی کے علاوہ کوئی رشتہ دار بھی تو نہیں تھا۔ میرے ذہن میں مشعل کا سراپا لہرایا۔ میں نے اسی وقت ہاسٹل فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد مشعل فون پر تھی۔ کہاں رہ گئی تم؟ کالج واپس آنا ہے کہ نہیں؟ مشعل مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنا ہے، کیا تم کل میرے گھر آ سکتی ہو؟ میں نے ان کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے علیشہ، کوئی پرابلم؟ مشعل مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میری آواز بھیگنے لگی، بس تم جلدی سے مجھے ملو، اور میں نے فون بند کر دیا۔ تیسرے دن مشعل مجھ سے ملنے آئی۔ چچا جان آفس کے گئے ہوئے تھے، نعمان بھی کہیں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ ہیرا اور سحر اپنے کمرے میں وی سی آر دیکھ رہی تھیں، اور چچی حسب عادت مسز افتخار کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ میں مشعل کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا بات ہے علیشہ، تم نے اس دن فون بھی بند کر دیا تھا، خیریت تو ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں نے اسے ساری کہانی سنا دی، اپنے پروگرام سے بھی آگاہ کر دیا، لیکن ابھی پچھلے ماہ تو میں گاؤں سے آئی ہوں، دوبارہ گاؤں جانے کے لیے کالج سے چھٹی لینا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم تیاری کرو۔ مشعل نے مجھے حوصلہ دیا اور دوسرے دن شام کو آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ دوسرے دن شام کو مشعل وعدے کے مطابق پہنچ گئی۔ السلام علیکم چچا جان، علیشہ کہاں گم ہے؟ ایک عرصے سے اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ مشعل نے آتے ہی یہ ظاہر کیا جیسے مجھ سے ملے ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام مشعل بیٹی، آؤ بیٹھو۔ دراصل علیشہ نے اس حادثے کا اتنا اثر لیا ہے کہ آج کل گھر سے باہر بالکل نہیں نکل رہی ہے، کالج جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم سب اس کی طرف سے بہت پریشان ہیں۔ چچا جان نے نہایت لگاوٹ سے کہا، اور میں ان کی مکاری پر دل محسوس کر رہ گئی۔ کیوں علیشہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ یہ بہت بری بات ہے، مشعل نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ چچا جان، میری ماں نے تو علیشہ کو تبدیلی آب و ہوا کے لیے کہیں بھیج دیں۔ ہاں بیٹی، علیشہ سے میں نے کئی بار کہا ہے کہیں گھوم آؤ، مری چلی جاؤ، وہاں اس کے ماموں رہتے ہیں، یا پھر سوات میں میرے دوست کا ریسٹ ہاؤس ہے، وہیں ہو آؤ، لیکن یہ مانتی کہاں ہے۔ چچا جان جس دھڑلے سے جھوٹ بول رہے تھے، اس پر تو میں دل ملا کر رہ گئی۔ چھوڑیں چچا مری اور سوات کو، میں گاؤں جا رہی ہوں، اسے میرے ساتھ بھیج دیں۔ میری خالہ زاد کی شادی ہے، وہاں اس کا دل بھی بہل جائے گا، اور پھر میں بھی ساتھ رہوں گی۔ چند دنوں بعد ہم لوٹ آئیں گے۔ مشعل آہستہ آہستہ اصل موضوع پر آ گئی، اور چچا جان اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کے جال میں الجھے پریشان مشعل کو تکتے رہے۔ پروگرام کے مطابق تیسرے دن میں اور مشعل گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پر ایک خوبصورت نوجوان نے ہمارا استقبال کیا۔ کی شکل مشعل سے کافی حد تک مشابہ تھی، اور پھر جب مشعل حماد بھائی کہہ کر ان کی طرف بڑھی تو میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا، وہ مشعل کے بھائی تھے۔ حماد بھائی، یہ ہے میری دوست علیشہ، جس کے بارے میں نے فون پر آپ سے بات کی تھی، مشعل نے کہا۔ ہیلو علیشہ، میں ہوں حماد خان آفریدی۔ مشعل نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اب آپ بالکل فکر نہ کریں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ پر کسی قسم کا ظلم نہیں کر سکتا۔ جانے حماد نے یہ بات کس ذوق میں کہی، اس کے چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں خلوص کی چمک تھی، اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی حویلی کی طرف روانہ ہو چکی تھی، اور ریکارڈ پلیئر سے نکلتی پروین شاکر کی خوبصورت غزل مہدی حسن کی جادو بھری آواز کے ساتھ عجیب سما باندھ رہی تھی۔ کو با کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ سفر کب ختم ہوا مجھے کچھ نہ خبر ہوئی، کیونکہ تو میں اس وقت جب مشعل نے مجھے گاڑی سے اترنے کو کہا۔ مشعل مجھے لیے ہوئے طویل کوریڈور سے ہوتے ہوئی ایک خوبصورت کمرے میں پہنچی جو ڈرائنگ روم تھا۔ وہاں اس کے خاندان کے تمام افراد موجود تھے، شاید انہیں ہمارے آنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ تمام لوگ نہایت خلوص سے ملے، خاص کر مشعل کی والدہ تو اتنی محبت سے ملیں کہ مجھے امی کی یاد آ گئی۔ مشعل کی والدہ نے کہا، بیٹی تم مشعل کی سہیلی ہو، اور اس ناطے آپ میری بیٹی ہو، اور ہم تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی سے واقف ہیں۔ ہم نے تمہیں بیٹی کہا ہے، اور ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔
اس خاندان میں آ کر مجھے لگا جیسے یہی میری منزل ہے۔ زبان کا مسئلہ بھی حل نہ ہو سکا۔ مشل کی بھابیاں الوینا، شامہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھتی، لارائب اور سندیلا تو مشل کو بھول کر میرے پیچھے گھومتی رہتی، اور ننھا شناور تو ایسے لگتا ہے جیسے برسوں سے مجھے جانتا ہو۔ ہر وقت پھوپھی یہ کام وہ کام کرتا رہتا، یہاں آ کر اپنے غموں کو بھلا بیٹھی تھی۔ ایک دن مشل نے مجھ سے کہا، علیشہ ہمیں گاؤں 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، تمہارے چچا کے 2 خطوط بھی آ چکے ہیں، کالج کی چھٹی بھی ختم ہوگی، اب آگے تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اور میں جو بے فکر ہو کر بیٹھی تھی ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گئی۔ میں کیا کروں مشل؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں سوسائڈ کر لوں گی۔ نہیں بیٹی، تمہارا فیصلہ بالکل غلط ہے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے۔ مشل کے بابا جانے کب وہاں آ گئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن بابا پھر میں کیا کروں، وہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں، اگر میں نے ان کا کہنا نہ مانا تو شاید وہ مجھے جان ہی سے مار دیں۔ میں بھی انہیں مشل کی طرح بابا کہنے لگی تھی، بیٹی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، تمہیں حماد کے ساتھ منسوب کرنے کا فیصلہ۔ اگر تمہارا نکاح حماد سے کر دیا جائے تو وہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن بابا یہ سب کیسے؟ وہ لوگ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دوں۔ دیکھو علیشہ، یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایسا کسی لالچ کے تحت کر رہے ہیں، یہ سب صرف تمہارے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر حماد کی ذاتی پسند بھی اس فیصلے میں شامل ہے۔ خوب اچھی طرح سوچ لو اور پھر مجھے جواب دو۔ بابا میرے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر چلے گئے، میرے سامنے حماد کا خوبصورت ساپا اور خلوص میری آنکھوں میں سما گیا۔ آج ہم شہر جانے کی تیاری کر رہے تھے، میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں رکھے جا رہے تھے، میں بابا کے احسان مند تھی، انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ حماد نے کہا مجھے ایک بار اپنے چاچا کے گھر جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ خود سب سنبھال لے گا، اور میں اس کے اعتماد کے سہارے واپسی کا سفر طے کر رہی تھی۔ چلتے وقت الوینا بھابھی اور شمامہ بھابھی بھی نے مجھے ڈھیروں پیار کیا تھا، اور اماں جی نے گلے لگا کر بہت سی دعائیں دی تھیں۔ شناور، لرائب اور سندیلا مجھ سے واپسی کی تاریخ طے کر رہے تھے، اور میں اتنا ڈھیر سارا خلوص، محبتیں اور دعائیں سمیٹے نفرتوں کی وادی میں جا رہی تھی۔ چچا جان مجھے دیکھ کر حسب عادت خاموش تھے، لیکن چچی جان کی زبان چل پڑی، اتنے دن لگاتے ہیں کہیں؟ ہماری آنکھیں ترس گئیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اے ہے تم تو وہاں جا کر ہمیں بھول ہی گئی تھیں۔ چچی جان کی محبت بھری باتوں سے میں تو جل ہی گئی، اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چند دن سکون سے گزرے۔ ایک دن چچی جان نے نہایت لگاوٹ سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں علیشہ بیٹی کہ اب تمہارے ہاتھ بھی پیلے کر ہی دو، آخر کو تم بھیا بھابھی کی امانت ہو، کتنے خوش ہوں گے تو وہ تمہیں نعمان کی دلہن بنا۔ دیکھ کر ان کی دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ نعمان کی دلہن؟ مگر یہ ناممکن ہے، میں نعمان سے شادی نہیں کروں گی۔ دیکھ بیٹی، وہ اپنی غلطی پر نادم ہے، اور دیکھ وہ تیرا اپنا رشتہ دار ہے، ہم تیرے اپنے ہیں، ہم سے زیادہ تجھے اور کون چاہے گا؟ میری برہمی پر وہ خوشامد پر اتر آئی۔ میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور فون کر کے مشل کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ادھر چچی جان میری خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے شادی کی تیاری میں مشغول ہو گئی۔ میں نے مایوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے صرف نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ نکاح والے دن صبح سے میں بہت بے چین تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر میرا انتظار ختم ہوا، نعمان کے ساتھ حماد اندر آ رہا تھا۔ ابو جی، یہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے کانوں میں نعمان کی آواز آئی، محترم مجھے آپ سے علیشہ کے سلسلے میں ملنا تھا۔ ایک شادی شدہ لڑکی کی شادی کروا کے آپ نہ صرف قانون کے مجرم بن جائیں گے بلکہ شرعی طور پر بھی اس بات کی اجازت نہیں، حماد کہہ رہا تھا۔ کیا بکواس ہے میاں، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہماری بھتیجی کی آج شادی ہے ہمارے بیٹے سے، اور اس شادی میں دونوں فریقین کی باہمی رضامندی شامل ہے۔ اور یہ شادی شدہ کون ہے؟ چچا جان بھڑک اٹھے۔ آپ کی بھتیجی علیشہ حماد، اور میں حماد خان افریدی، منقوع ہے وہ میری۔ کیا واہیات بک رہے ہیں؟ کون ہو تم؟ چچا جان آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ حماد نے نکاح نامہ سامنے کر دیا اور چچا جان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور پھر وکیل صاحب نے آگے بڑھ کر تمام صورتحال سے چچا جان کو آگاہ کر دیا، کیونکہ وکیل صاحب کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ چچا جان خاموشی سے اندر چلے گئے اور نعمان بھی باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ حماد کے سنگ زندگی کے رنگ ہی نرالے تھے۔ چچا فیملی بھی اب مداخلت نہیں کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ چچا نعمان اور چچی کمرے میں نہ جانے کیا کھچڑی پکاتے رہتے تھے۔
ایک روز سوچا مجھے بھی ان کی باتیں سننا چاہیے، آخر یہ کون سا پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ میں کئی روز تک چھپ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتی رہی، پھر مجھ پر جس سازش کا انکشاف ہوا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ وہ لوگ دراصل مجھے اور حماد کو مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کہہ رہا تھا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اور وہ دونوں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ مگر بیٹے کس طرح؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، چچا جان پوچھ رہے تھے۔ دیکھو ابو، وہ روزانہ رات کو دودھ پیتے ہیں اور ہم دودھ میں زہر ملا دیں گے، لیکن بیٹے وہ لوگ تو ہمیشہ لیٹر پیک دودھ کا استعمال کرتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ چچا جان کی آواز آئی۔ ہماری کامیابی کا راز لیٹر پیک میں ہی تو ہے۔ میں پیکر میں انجیکشن کے ذریعے زہر داخل کر دوں گا، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ نعمان کا سازشی ذہن ہماری موت کے منصوبے بنا رہا تھا۔ کل فریج میں صرف ایک دودھ کا پیکٹ ہوگا اور بس پھر کھیل ختم۔ نعمان نے شفاقیت سے کہا۔ مجھ میں مزید کچھ سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ میں نے حماد کو تمام سازشوں سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور کہنے لگا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ دوسرے دن رات کو تقریباً 8 بجے حماد کے ساتھ ان کے دوست فروخ صدیقی حماد کے کالج کے ساتھی تھے اور حال ہی میں سول سروس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اے ایس پی کے عہدے پر فیض ہوئے تھے۔ دونوں دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد نعمان بھی آ گیا۔ فروخ صدیقی نے اسے ڈرائنگ روم میں بلوایا، اس سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھ سے کہا، بھابی ذرا فریج میں رکھا دودھ کا پیکٹ لانا۔ تو نعمان نے چونک کر فروخ کی طرف دیکھا، لیکن پھر خود کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ اور ہاں، ایک گلاس بھی لیتی آئیے گا، پیچھے سے حماد کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں چیزیں فروخ صاحب کے سامنے رکھی تھیں۔ انہوں نے گلاس میں دودھ ڈالا اور نعمان سے کہا، نعمان صاحب یہ لیجیے، اسے پی لیں۔ اور نعمان تو کاٹو تو لہو نہیں جیسا گمسم ہم سب کے چہروں کو تک رہا تھا۔ نعمان، میں نے تم سے کچھ کہا ہے، فروخ صاحب نے کرخت لہجے میں کہا۔ نعمان تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب لپکا۔ فروخ صاحب نے اسے کہیں زیادہ تیزی سے جکڑ لیا اور پھر حماد سے تھانے فون کرنے کو کہا۔ نعمان کے ساتھ چچا چچی بھی گرفتار کر لیے گئے۔ پھر دوران تفتیش انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ میں تو لرز کر رہ گئی۔ چچا نے ممی پاپا کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہی دولت کے لالچ میں اپنے بھائی کا قتل کیا۔ اس روز جب وہ لوگ مسز وقار کے ڈنر پر جا رہے تھے تو ہم نے جانے سے انکار کر دیا اور ان کی کار کے بریک بھی میں خرابی پیدا کر دی، لہٰذا جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو کچھ ہی دیر بعد حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ان پر کیس چلتے رہے۔ چچے کو سزا ہو گئی۔ نعمان چونکہ اقدام قتل کا مجرم تھا، لہٰذا اسے 10 اور چچی جان کو ان دونوں کا ساتھ دینے پر 7 سال قید مشقت کی سزا ہوئی۔ ہیرا اور سحر ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ دونوں معصوم سی بے ضرر لڑکیاں تھیں جو اپنے ماں باپ اور بھائی کی سازشوں سے الگ اپنے آپ میں مگن رہتی۔ اب میں بہت خوش ہوں۔ ہیرا اور سحر کی شادیاں ہو گئی ہیں اور میں حماد کے گاؤں والی حویلی میں لوٹ آئی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے اسامہ اور زید اس گھر میں پرورش پائیں جہاں نعمان اور چچا جان جیسے شفاق اور سازشی ذہن کے لوگ رہتے تھے۔ میں انہیں حماد اور بابا جان کی طرح بنانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید امتحان سے بچائے اور میرے بچوں کو لمبی عمر عطا کرے۔ آمین۔